بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم گزرے دنوں میں جا کر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، لیکن زندگی ہمیں ہر آنے والے دن کو پہلے سے بہتر بنانے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ لوگوں کی تنقید سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ آپ پر انگلی اٹھانے کو ہی ساری کامیابی سمجھتے ہیں۔ دل پر قبضہ نہیں ہو سکتا، صرف جیتا جا سکتا ہے، اور بھروسہ مانگا نہیں جاتا، بھروسے کے قابل بنا جا سکتا ہے۔ آپ اس دن خود کو کامیاب کہہ سکتے ہیں جس دن آپ کے نام کو کسی تعارف کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ لوگ ایسے ہی خاموش نہیں ہو جاتے، نہ جانے کتنا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ جب انسان برداشت کرنا سیکھ جائے تو خاموش رہنے لگ جاتا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے۔ وہ فیصلے انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہ لیے ہوں۔ پتہ ہے لوگ ہمیں جیتے جی کیوں مار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ غلطی ان کی نہیں ہوتی، غلطی سراسر ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو یہ کبھی مت بھولنا: نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو، نمبر 2 اس کی مخلوق کو، نمبر 3 اپنی اوقات کو۔ جب ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو اسے بہت اونچا مقام دیتے ہیں، اتنا اونچا مقام کہ آخر کار وہ شخص ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔
کسی کے لیے احساسات کا انتخاب ہم خود سے نہیں کرتے، بلکہ احساسات ہم پر طاری ہوتے ہیں۔ یہ اس گھاس کی طرح بڑھتے ہیں جسے کوئی نہیں لگاتا، اور زمین اسے خود ہی سیراب کرتی ہے۔ زندگی سے ملنے والے دکھ مہلک نہیں ہوتے۔ کیسا بھی غم ہو، انسان اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا، لیکن انسانوں کے ڈسے ہوئے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کا غرور بڑھتا ہے، آپ کی خوش قسمتی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جلانے کے لیے پرانی لکڑی۔ نمبر 2، لطف اندوز ہونے کے لیے پرانے دوست۔ اور نمبر 3، اور پڑھنے کے لیے پرانی کتابیں۔ سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کردار۔ باقی سب کچھ ہم سے لیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا کردار نہیں۔ اگر خود کو ذلیل کرنا ہے تو لوگوں سے توقعات رکھنا شروع کر دو۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے کسی آئینے کی ضرورت نہیں۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلال کو بلند کریں۔ پودے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ انسان کی اچھی سوچ اس کی شخصیت پر کیسے اثرات مرتب کرتی ہے۔ مثبت سوچ انسان میں خوش خیالی اور جوش و ولولہ پیدا کرتی ہے، جس کی بدولت اس کا مستقبل بہتری کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ کسی کو کیا ملا یہ نہیں دیکھیں، آپ کو کیا عطا ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں۔ آپ کا نصیب کوئی اور نہیں لے سکتا، اور آپ کسی اور کی تقدیر نہیں چرا سکتے۔ تو میرے تمہارے کا جھگڑا کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے تو جھگڑا رکھا ہی نہیں۔